الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی تھی وہ عنوان تھا خندہ پیشانی، ملن ساری، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ دوسرے لوگوں سے ملنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان سنت ہے۔ گزشتہ نشست کا خلاصہ اور اس کے بعد اسی عنوان کا دوسرا حصہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ، جن کے نام اور مقام سے دنیا آشنا اور واقف ہے، اپنی کتاب کے اندر ایک عنوان قائم کرتے ہیں باب الانبساط الی الناس، اور اس عنوان کے تحت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات اور آپ کی شان بیان کی گئی، حرزا للامیین، آپ اپنی جاہل قوم کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے۔ انت عبدی و رسولی، اللہ فرماتے ہیں آپ میرے بندے ہیں اور آپ میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ نہ تو سخت گو ہیں اور نہ ہی سخت طبیعت اور تند خو ہیں۔ ولا صخاب فی الاسواق، اور نہ ہی آپ بازاروں کے اندر عام لوگوں کی طرح شور و غوغا کرنے والے ہیں۔ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ ولکن یعفو ویصفح، اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کی شان عطا فرمائی ہے، آپ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں اور آپ معاف کرتے ہیں۔ ولکن یقبضہ اللہ ولن یقبضہ اللہ تعالی حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء بان یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت اس وقت تک آپ کو اپنے پاس واپس نہیں بلائیں گے جب تک کہ آپ اپنی ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دیں اور وہ یہ کہنے لگ جائیں لا الہ الا اللہ ویفتح بہا اعینا عمیاء، اور اللہ رب العزت کے حکم سے آپ اس کلمے کے ذریعے سے اپنی قوم کی بند اور اندھی آنکھوں کو کھول دیں گے۔ آذانا صما وقلوبا غلفا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے آپ اپنی قوم کے بہرے کانوں کو کھول دیں گے اور پردے میں لپٹے ہوئے دلوں کو پردے سے باہر نکالیں گے۔ تو یہ شان بیان ہوئی۔ پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت جو تورات کے اندر موجود ہے، اس کا خلاصہ اور اس کا حاصل یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات یہ کہتی ہے کہ وہ یعنی نبی آخر الزماں فاران کی چوٹی سے طلوع ہوگا، اور فاران اس پہاڑ کا نام ہے جس کے اندر غار حرا ہے، جس کی چوٹی پہ غار حرا ہے، اور اللہ رب العزت نے پہلی وحی سے آپ کو غار حرا کے اندر مشرف فرمایا، گویا کہ تورات کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی سے کلمہ توحید کو لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ پھر تورات یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام دیا ہے، آپ کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ صلاح پہاڑ کے رہنے والے، صلاح کے بسنے والے آپ کے گیت گائیں گے۔ صلاح ثنیۃ الوداع کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، اور مدینہ کی بچیوں نے طلع البدر علینا کے نغمے گا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اور پھر تورات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان بیان کرتی ہے کہ قیدار
کی اولاد آپ کی حمد کرے گی، آپ کی تعریف کرے گی، آپ کی عزت و تکریم بیان کرے گی۔ اور قیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام قیدار ہے، تو حضرت اسماعیل کی اولاد ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے ہی آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے کے آئے۔ تو اس پوری روایت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات بیان ہوئی ہیں، ان میں کیا ہے؟ لیس بفظ ولا غلیظ، تند خو نہیں اور سخت گو بھی نہیں، ولا صخاب فی الاسواق، بازاروں کے اندر شور و غوغا کرنے والے بھی نہیں، اور ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے اوصاف اور آپ کی سنتیں ہیں۔ اس پر ہم نے گزشتہ نشست میں بھی بات کی تھی، اسی سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ ہمارے ہاں سنتوں پہ بھی بعض لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کی سنتیں، اور اپنی مرضی کی سنتیں جو آسان لگتی ہیں ان پہ تو عمل کرتے ہیں، اور جن سنتوں پہ عمل کرنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے اسے سنت سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، بازار تشریف لے جاتے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسجد کے اندر آتے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، اپنے صحابہ سے ملتے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ آپ کا چہرہ ایسے کھلا رہتا تھا، آپ کا چہرہ ایسے کھلا رہتا تھا، آپ کی پیشانی ایسے کشادہ رہتی تھی کہ ذرا سا بھی کوئی ناگواری کا کلمہ اگر آپ کے سامنے بولا جاتا، کوئی ناگوار بات پیش آتی، اگر اس کا اثر آپ پہ ہوتا تو صحابہ کرام سمجھ جاتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اللہ کے محبوب فرمائیے کوئی ناگوار بات پیش آئی ہے، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ ہوا ہے، ازواج مطہرات کی طرف سے ہوا ہے؟ تو یہ تب صحابہ محسوس کرتے تھے کہ جب عمومی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے انسانیت میں بہت بڑی تفریق، افسر اور ماتحت کی تفریق، اعلیٰ اور ادنیٰ کی تفریق، بڑے اور چھوٹے کی بہت بڑی تفریق، امیر اور غریب کی بہت بڑی تفریق، اور یہ ایسی خندقیں بن چکی ہیں کہ افسر یہ سمجھتا ہے اگر میں اپنے ماتحت سے ذرا مسکرا کے بولوں گا تو میرا روب چلا جائے گا۔ سینئر اور جونیئر میں اتنی گہری خلیج حائل ہے کہ سینئر یہ سمجھتا ہے اگر میں تھوڑا سا مسکرایا تو میرا جونیئر میرے سامنے فری ہو جائے گا، میرا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ امیر اور غریب میں اتنا فرق ہے کہ کوئی امیر کسی غریب کو اپنی طرف مسکراتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جسامت تو دونوں کو دی ہے، اللہ نے گوشت اور پوست سے دونوں کا جسم اور بدن بنایا ہے، خوراک دونوں کی ضرورت ہے، ہوا پانی دیکھنا سننا دونوں کی ضرورت ہے، اللہ نے سب کو دیا ہے۔ جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی آرام کرتا ہے، انسان بھی آرام کرتا ہے، لیکن خندہ پیشانی اور مسکراہٹ یہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسان کو دی ہے۔ کسی جانور میں ہنسنے اور مسکرانے کی خصوصیت نہیں ہے، وہ نہیں ہنس سکتے۔ یہ ایسی شان ہے، یہ ایسی خصوصیت ہے انسان کی جو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسان کو دی ہے۔ تو بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ کی اس نعمت کو بہت خرچ کرتے ہیں، بہت استعمال کرتے ہیں، اور یہ مسکرانا، خندہ پیشانی سے کسی دوسرے انسان سے ملنا، ایک تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اچھا استعمال ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی آدمی میں مسکرانے کی عادت ہے، اس مسکراہٹ سے ذہن کے اوپر سے دباؤ کم ہوتا ہے، ذہنی پریشر اور ٹینشنیں کم ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی ایسی عطا ہے کہ انسان جب اس کو بانٹتا ہے تو معاشرے میں خوشیاں پھیلتی ہیں۔
معاشرے کے اندر سکون پھیلتا ہے، عزتیں بڑھتی ہیں مسکرانے والے کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو نرم خو بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ جو صحابہ کی جماعت دن بدن آپ کے ارد گرد بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ یوں نہ بڑھتی بلکہ یہ آپ کے دائیں بائیں سے بکھر جاتے۔ مسکراہٹ والا چہرہ، خندہ پیشانی والی عادات، یہ ایسی زبردست قسم کی عادات ہیں جو انسان کے دوستوں کو بڑھاتی ہیں، دشمنوں کو کم کرتی ہیں۔ ایک مسکراہٹ سے اجڑتے گھر بس سکتے ہیں، ایک مسکراہٹ سے ہوتی ہوتی طلاقیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو سکتی ہے، ایک مسکراہٹ سے دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے، ایک مسکراہٹ سے قتل و غارت کی ایک بہت بڑا جو سلسلہ ہے وہ رک سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کی اس نعمت کی طاقت اور قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کی اس نعمت کو استعمال کیا، ذرا سی بات ہوتی فوراً ایک دوسرے سے معافی مانگتے، مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے مل جاتے، بات ختم ہو جاتی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، وہاں پہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے، وعدہ اس پہ یہ ہے، وہ اپنے بڑے بڑے تنازعات حل کر دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، دو صاحب اپنا ایک قضیہ، اپنا ایک تنازع لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے مار کے دوسرے کا دانت توڑ دیا تھا، اور جن صاحب کا دانت ٹوٹا تھا وہ اس بات پہ مصر تھے کہ مجھے انتقام چاہیے، مجھے قصاص چاہیے، اس نے میرا دانت توڑا ہے لہٰذا اس کا دانت بھی ٹوٹنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یار دیکھو تمہارا دانت تو گیا ضائع ہو گیا، اب تم دیت لے لو، پیسے لے لو، اسے معاف کر دو، اس کا دانت تو بچ جائے گا، اس کا دانت ٹوٹنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تم معاف کر دو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، اگر تم دیت لے لو گے تب بھی تمہیں فائدہ ہوگا۔ پڑے ہوئے تھے، کہا نہیں، اس نے زیادتی کی ہے، اس کا دانت ٹوٹنا چاہیے، بس میں اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گا، اللہ رب العزت نے مجھے قصاص کا حق دیا ہے، میں کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت سمجھایا، بات نہ بن سکی تو آپ نے فرمایا چلو مقام قصاص پہ، جہاں پہ قصاص لیا جاتا ہے وہاں پہ تم اس کا دانت توڑ دو یا توڑوا دو، بات ختم۔ چلتے چلتے رستے میں ایک اور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی اس نے میرا دانت توڑا ہے اور امیر المومنین نے فیصلہ کیا ہے قصاصاً اس کا دانت توڑا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو، میں تمہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ کہا جی سنائیے۔ فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان پہ زیادتی کرے، ظلم کرے، جس پہ ظلم ہوا وہ باوجود اس کے کہ بدلہ لے سکتا تھا بدلہ نہ لے، اسے معاف کر دے، اللہ رب العزت اس معاف کرنے والے کو اس وقت معاف کریں گے جب اسے معافی کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ آخرت میں اللہ رب العزت اسے معاف کریں گے تو وہ صاحب جو انتقام پہ ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے، رک گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ذر یہ بتائیے کہ آپ نے خود اللہ کے نبی سے سنا ہے؟ کہا جی بالکل، میرے کانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے، میں نے خود سنا ہے۔ تو صحابی رسول فرمانے لگے اچھا اگر آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، آپ گواہ رہیں میں نے باوجود اس کے کہ میں بدلہ لے سکتا تھا، دانت ان کا توڑ سکتا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، اس لیے کہ مجھے اس وقت معافی چاہیے جب مجھے معافی کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج۔ ہمارے ہاں آج صبر نہیں، برداشت نہیں، خندہ پیشانی نہیں، گھر جاتے ہوئے ہم پوری باہر کی پریشانیاں اپنے سر پہ سوار کر کے لے جاتے ہیں،
چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ساری پریشانی اپنے گھر کے اندر ڈال کر صبح پھر واپس نکل آتے ہیں اور اپنے گھر کو پریشانیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ ساری پریشانیاں دروازے سے باہر چھوڑتے تو ہم اپنے گھر کے اندر مسکراہٹ لے کے جاتے، خندہ پیشانی لے کے جاتے، سکون اور اطمینان لے کے جاتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ، میری اس بات پہ آپ غور کریں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں مدتوں نہ مسکراہٹ دیکھنا نصیب ہوتی ہے، نہ مسکراہٹ کسی کو دکھانا نصیب ہوتی ہے۔ گھر گئے تو وہاں پہ 12 بجے ہوئے، دفتر آئے وہاں پہ کام اور بس کام، اور پھر گھر چلے گئے، کوئی دوست نہیں، کوئی تعلق والا نہیں، کوئی پیار والا نہیں، کوئی محبت والا نہیں۔ مہینوں جب مسکراہٹ کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، پھر ٹینشنیں، پریشانیاں، ڈپریشن اور وہ بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہر طرف نعمتیں تو عام ہیں لیکن ڈپریشن بھی عام ہے۔ ہماری ہر ضرورت ہماری دہلیز پہ پوری ہو رہی ہے لیکن پریشانیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک، چین آج دنیا کی، جاپان دنیا کی غالباً تیسری بڑی معیشت ہے، کہتے ہیں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان کے اندر ہوتی ہیں۔ دنیا کو وہ آرام، سکون اور کیا کیا مشینیں بنا کر بھیج رہے، ایسی آرام دہ گاڑیاں، ایسی الیکٹرانک کی ایسی مشینیں، ساری دنیا کو راحت کے سامان بنا کر بھیجنے والا ملک خود اتنا پریشان ہے، خودکشیاں وہاں ہیں، طلاقیں وہاں ہیں، زندگی بکھری پڑی ہوئی ہے۔ اس کا علاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے اندر رکھا ہے؟ مسکراہٹ میں، کھلے ہوئے چہرے میں، خندہ پیشانی میں۔ اگر ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی ہمارے بہت سارے غم خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اور اگر صحابہ کرام سے آگے آئیں، بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کا دور تو نورانی دور تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، بعد کے لوگوں میں یہ مثالیں نہیں ملتی جو آپ بیان کر رہے ہیں، نہیں ملتی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مریدین سے خانقاہ بھری ہوئی تھی، اور مریدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے شیخ کے حکم پہ کٹ مرنے والے ہوتے ہیں، اپنے شیخ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرما تھے، باہر سے ایک رشتہ دار آیا، خاندان کا آدمی، اور اس نے آتے ہی حضرت عارفی رحمہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، سخت الفاظ نہیں، گالیاں دینا شروع کر دی۔ اور وہ گالیاں دے رہا تھا اور حضرت کھڑے ہیں اپنے مریدین کے سامنے، اس سے کہہ رہے ہیں بھائی معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے چلے گئے تو مریدین نے پوچھا حضرت معاملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بھائی معاملہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کسی نے کوئی غلط اطلاع دے دی تھی اور یہ تحقیق کے بغیر یہاں پہنچ گیا۔ فرمایا حضرت پھر آپ اس کو بتاتے، جواب دیتے۔ کہا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اگر میں اسے جواب دیتا یہ شرمندہ ہو جاتا، اگر یہ شرمندہ ہو جاتا تو رشتہ داری کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں، میں نے گالیاں برداشت کر لی، ابھی یہ جائے گا، خود تحقیق ہوگی، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ غلطی پہ تھا، لیکن میری طرف سے تعلقات نہیں ٹوٹیں گے، میری طرف سے بھرم رہ جائے گا، رشتہ داری بچ جائے گی۔ یہ ہیں ہمارے اکابرین، یہ ہیں ہمارے بزرگ۔ پھر اللہ رب العزت وہ مقام دیتے ہیں کہ عالم نہیں تھے لیکن شیخ الاسلام، دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں سے، جن کا پاکستان میں پہلا نمبر ہے یا غالباً دنیا میں پہلا نمبر ہے، بہت بڑی شخصیت، وہ عالم، اتنے بڑے آدمی، وہ بھی ان کے سامنے جا کر اپنی اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں جو عالم نہیں ہیں۔ آخر کچھ نہ کچھ تو اوصاف اللہ نے ان کے اندر سموئے تھے کہ دنیا کا مرجع اللہ نے انہیں بنایا۔ دارالعلوم دیوبند اس وقت دنیا کا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور جب یہ بنا تب سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ادارہ اور ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا جو محتمم ہوتا تھا، آج بھی وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لیڈر اور ایک بہت بڑا قائد سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بات حرف آخر ہوتی ہے، مسلمان اس کی بات پہ کٹ مرتے ہیں۔ مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ مدرسے آ رہے ہیں اور ساتھ آگے گائے بھی آ رہی ہے، گائے پالی ہوئی تھی، اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، اور مدرسے کے اندر اللہ رب العزت کا دین اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے۔ گائے ساتھ ساتھ، آگے گائے ہے اور پیچھے
وقت کا عالم دارالعلوم دیوبند کا محتمم مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ یہ آ رہے ہیں۔ جب مدرسے میں پہنچے سوچا گائے کو کہیں دوسری جگہ چھوڑ کے آؤں گا، مدرسے میں پہنچتے ہی کوئی ایسا اچانک کام پیش آیا کہ سیدھا دفتر میں جانا پڑا، تو گائے کو مدرسے کے سین میں باندھ دیا۔ گائے مدرسے کے سین میں بندھی ہوئی تھی، باہر سے کوئی آدمی آ گیا، اس نے آ کے کہا او بھائی یہ گائے کس کی ہے؟ کہا جی محتمم صاحب کی ہے۔ بس وہ شروع ہو گیا۔ اب محتمم نے مدرسے کو اپنے جانوروں کا کمیلہ بنا لیا ہے، یہ اس کے جانوروں کا باڑا ہے، یہ اس کے جانوروں کی کھرلی ہے، اپنی ملکیت سمجھ لیا، جو آیا منہ میں کہہ دیا۔ اور کس کے بارے میں؟ جو اس وقت ادارے کا سربراہ اور سرپرست تھا، سب کچھ تھا ادارے کا، ان کے بارے میں یہ آدمی کہتا جا رہا ہے۔ جب شور ہوا، لوگ جمع ہو گئے، تو اندر حضرت کو بھی آواز آئی، پوچھا بھائی کیا شور ہے؟ کہا جناب ایک آدمی آیا ہے اور اس کو آپ کے یہاں گائے باندھنے پہ اعتراض ہے۔ حضرت باہر آئے تو ہمارے جیسا کوئی ہوتا جواب یہ تھا، چل بھائی اپنا کام کر، نکل یہاں سے، تو کون ہوتا ہے؟ میرا مدرسہ نہیں تو تیرا بھی نہیں، لیکن میں تو یہاں کا ذمہ دار ہوں، محتمم ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ حضرت آئے، فرمایا بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے جو کہا اللہ کی قسم صحیح کہا، یہ مدرسہ اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، یہاں مجھے اپنی گائے نہیں باندھنی چاہیے تھی، میں نے بالکل غلط کیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، سب سے معافی مانگتا ہوں، اور کفارہ یہ ادا کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں یہ گائے آپ لے جائیں۔ اسی گائے پہ گزر اوقات تھا، اور وہ جو صاحب تھے جو تنقید کر رہے تھے گائے کو کھڑا کرنے پہ، جب انہوں نے یہ سنا جی کہ ٹھیک ہے گائے لے جائیں، تو وہ گائے لے گئے۔ اپنی آنکھ کا شہتیر بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی کھٹکتا ہے کہ فلاں کی آنکھ میں تنکا ہے، خود گائے لے گئے۔ اس طرز عمل پہ کوئی ملامت نہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے گائے باندھنے پہ اعتراض کیا۔ یہ تھے ہمارے اکابرین، جن کا تحمل، جن کا برداشت اس میں پیمانے پہ پہنچا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے میٹھا، سب سے پسندیدہ گھونٹ وہ گھونٹ ہے جو غصے کے وقت انسان پی لے، غصہ آئے اسے پی لے۔ اللہ رب العزت کو یہ گھونٹ سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے خزانوں میں یہ گھونٹ سب سے زیادہ میٹھا ہے، کیونکہ اگر یہ غصہ پیا نہ جاتا تو بات نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی۔ آج عدالتوں کے اندر چلے جائیں، آج تھانوں کچہریوں کے اندر چلے جائیں، صرف چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بات کا بتنگڑ بنتا ہے، اور وہ بتنگڑ بنتے بنتے قتل و غارت کا لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے۔ چند دن پہلے ایک خبر میں نے پڑھی، زمین کے معمولی ٹکڑے پر ایک باپ اور 4 بیٹے کٹھے مار دیے کسی نے، یوں 4 لاشیں بیٹوں کی اور درمیان میں باپ کی پڑی ہوئی ہے، پورا خاندان ختم کر دیا، اور زمین چند گز تھی، چند ایکڑ زمین پہ پاکستان میں قصور یا اس طرف کے کسی علاقے کی خبر تھی، 33 افراد قتل ہو چکے ہیں 1 ایکڑ زمین پہ، اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں برداشت کی کمی ہے، اور اس برداشت کی کمی کی وجہ ہمارے ذہن کے اوپر سٹریس اور بوجھ ہے۔ اس بوجھ کا علاج ہے خندہ پیشانی، اس ٹینشن کا علاج ہے مسکراہٹ۔ مسکراہٹ کو عام کریں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ مسکراہٹ سے انسان کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، مسکراہٹ سے خوشیاں پھیلتی ہیں۔ کسی بزرگ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، ان سے کسی نے کہا جناب آپ بدلہ لے سکتے ہیں، تو اللہ والے نے کہا بھائی بات یہ ہے اس نے تو کانٹے بچھائے، اب اگر میں بھی جواب میں کانٹے بچھاؤں اور ہر بندہ کانٹے کے جواب میں کانٹے ہی ڈالتا چلا جائے تو اللہ کی یہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اگر میں ان کانٹوں کے جواب میں پھول برساؤں گا، پھول اس کے رستے میں ڈالوں گا، اللہ کی زمین پھولوں سے بھر جائے گی۔ یہ ایک اپنا نظریہ بنا لیں۔ اگر ہم اپنا نظریہ یہ بنا لیں کہ بس ہم نے مسکرانا ہے، بہت ساری ہماری پریشانیاں خود ہی حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا مزاج کیا ہے؟ میں نے دارالعلوم دیوبند کی بات کی۔ دارالعلوم دیوبند ہمارے تصور سے بڑا ایک ادارہ ہے جو آج پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جائیں، دارالعلوم دیوبند سے منسوب کوئی نہ کوئی شخص وہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ دارالعلوم دیوبند سے منسوب کوئی عالم دین نہ ہو اور اللہ کے دین کی خدمت نہ کر رہا ہو۔ اس دارالعلوم دیوبند کا جو صدر مفتی ہوگا، آپ اندازہ لگائیں اس کی شان کیا ہوگی۔ مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ، جن کے فتاوی جات کئی جلدوں میں چھپے ہیں، اور مزاج کیا ہے؟
سادگی کیا ہے، ملنساری کیا ہے، خوش اخلاقی کیا ہے، خندہ پیشانی کا عالم کیا ہے۔ جب گھر سے مدرسے کے لیے نکلتے تو رستے میں گلی میں وہ خواتین جن کے گھر کوئی مرد نہیں، بازار سے سودا لانے والا نہیں، دروازوں پہ دستک دیتے، بہن اگر بازار سے کچھ لانا ہو تو دے دو، میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے، میں لے آؤں۔ عورتیں دیتی، جی یہ تھوڑا سا دھنیا لے آئیں، یہ تھوڑا سا پیاز لے آئیں، یہ آلو لے آئیں، یہ ٹماٹر لے آئیں، اور وہ سب کے پیسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دارالعلوم دیوبند کا صدر مفتی بازار میں کھڑا ہے اور اتنی اتنی تھیلیاں بنائی ہوئی ہیں، واپس آ کے اس کے گھر، یہ لیں بہن آپ کی دھنیا آ گئی، یہ لیں آپ کے ٹماٹر آ گئی۔ اور بعض خواتین کہتی حضرت یہ آپ نے کیا کیا، میں نے تو یہ چیز مانگی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ لے آؤں گا۔ دوبارہ چلے جاتے، پھر لے کے آتے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہم ان کا نام تو لے رہے ہیں لیکن ان جیسے کام آج ہماری زندگی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اوصاف نبوت پیدا ہو جائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نور ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمیں اپنی زندگی کو سنتوں سے مزین کرنا ہوگا۔ اس شخصیت جس کا تذکرہ تورات میں، جس کا تذکرہ زبور میں، جس کا تذکرہ انجیل میں، جس کا تذکرہ قرآن میں، اور ساری کتابیں آپ کی شان یہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ درگزر کرنے والے تھے، بدلہ لینے والے نہیں، آپ معاف کرنے والے تھے، انتقام لینے والے نہیں، آپ بازاروں کے اندر شور شرابہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ سنجیدگی اور متانت کا ایک شاہکار تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا بندہ بنایا، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا رسول بنایا، اللہ نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ تو یہ سنتیں ہیں، ہماری زندگی آج ان سنتوں سے خالی ہو چکی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، جیسے گزشتہ نشست میں نے بات کی کہ بہت سارے لوگ فرائض سے بھی دور ہیں، بہت سارے فرائض تو پڑھتے ہیں لیکن سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو سنتوں پہ تو عمل کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کی، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سنتوں پہ چلتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے۔ ہمارے اور صحابہ کرام میں کروڑوں اربوں فرق ہیں، لیکن ایک فرق یہ بھی ہے کہ اصحاب رسول کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہ حضور کی سنت ہے، وہ اس پہ کٹ مرتے تھے، اسے بجا لاتے تھے کہ یہ حضور کی سنت ہے، اور ہم یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو سنت ہے۔ جب ہم سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ترک کریں گے، ذبح کریں گے، ہماری زندگی میں دین کا نور اور دین کی حلاوت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو گزارش یہی ہے، ہم افسر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ ہمارے لیے افسری اہم بعد میں ہے، حضور کی سنت پہلے ہے۔ ہم سینئر بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں۔ ہم امیر بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں۔ ہم بڑے بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں۔ جب ہم مسلمان اور حضور کے امتی پہلے ہیں، مسکراہٹوں کو بانٹیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ کریں، جائز جگہ اور جائز محل پہ مسکرائیں، دوسرے کے دل کو خوش کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی پریشان ہم سے ملنے آیا ہو اور ہماری ایک مسکراہٹ اس کی ساری پریشانی کو دور کر دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو آ کے بیٹھتا تھا اس کا اٹھنے کا جی نہیں کرتا تھا۔ اتنی زبردست اور اتنی سنجیدہ اور اتنی شاندار اور خوبصورت محفل ہوتی تھی، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں، اپنے لبوں پہ تبسم اور مسکراہٹ رکھیں، اور ملن ساری کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں۔ کبھی کبھی کسی سے بغیر مطلب کے بھی مل لیا کریں۔ ہمارے ہاں پہلے تو ملنا ہی نہیں ہے، اور ملنا ہے تو کوئی کام ہوگا تو ملیں گے، یہ تو ملنا ہی ہے۔ جب آپ کسی سے بغیر مطلب کے جا کے کبھی مل لیں گے، اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ملنا، اور ایمان کی علامت ہے الحب للہ والبغض للہ، محبت وہ بھی اللہ کے لیے، نفرت وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں خندہ پیشانی، ملن ساری، کھلے ہوئے چہرے کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اسے دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔